الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران ملت، تقریباً 1.5 ماہ کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. مجھے اس دفعہ پہلے برطانیہ اور پھر ناروے جانے کا موقع میسر آیا. برطانیہ میں مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جس میں صحافی، سیاستدان، وکلاء، علماء، ان کے دانشور اور معاشرے کے بارے میں فکر رکھنے والے سماجی اور دینی رہنما بھی تھے. ناروے جانا ہوا تو وہاں اسکول بھی وزٹ کیے، اس کے علاوہ ان کی نیشنل اسمبلی میں جانا ہوا. ان کے اس نظام میں جو ان کی دینی پارٹی یا مذہبی جماعت جسے آپ کہہ دیں، کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ سے ملاقات ہوئی. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور پھر واپسی پر مختلف تعلیمی مراکز، بالخصوص گزشتہ اتوار کو لندن میں مسلم سکولز کی ایک بہت بڑی میٹنگ، بلکہ اس کو وہاں فیئر یا ایک میلہ قرار دے رہے تھے، اس میں شرکت کی اور دبئی کے راستے پاکستان پہنچ گیا. یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات تو نہ تھی کہ جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے، لیکن اس 1.5 ماہ کے سفر کے دوران کئی چیزیں ایسی سامنے آئی، ایسے سوالات آئے جن کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت تھی. کئی لوگوں کی طرح سے میں بھی یہ سوچتا رہا کہ آخر اس مغربی معاشرے میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ یہاں کا سارا نظام بہت ہی عمدگی کے ساتھ بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے. اور جو شخص یہاں ہر چوراہے پہ کھڑے ہوئے پولیس کے نظام کو دیکھتا ہو، جہاں پہ حکمران چلیں تو ہٹو بچو اور سائرن کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، یہاں کا آدمی اس معاشرے میں جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اس دھرتی پر تو کوئی حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہٹو بچو کا تو یہاں ماحول نہیں ہے، لیکن وہاں ان کی حکومت اور اداروں سے کوئی چیز مخفی بھی نہیں ہے.
آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں ایک قتل ہوا تھا انگلینڈ میں، اور انہوں نے ایک عرصے کے بعد جا کے چوروں کو، ان قاتلوں کو پاکستان سے پکڑا اور پھر برطانیہ لے گئی. اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ وہاں کوئی پولیس بھی نظر نہیں آتی، پھر بھی امن و امان ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو وہاں اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں نے منظر دیکھا کہ جب وہاں ایئرپورٹ پر تھے تو انداز اور تھا، دبئی میں آئے تو اور ہو گیا، اسلام آباد آئے تو انداز ہی تبدیل ہو گیا. یہ چیز بھی ہمیں پریشان کر رہی تھی کہ اس سرزمین کی ہر چیز میں منصوبہ بندی ہے، ہر چیز ڈھنگ سے بنی ہوئی ہے. دبئی میں آئے تو رات کا منظر تھا تو دبئی شہر یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے کاغذ پر لکیریں کھینچ کر کے اس کے اوپر نقطے لگائے ہوئے مکانات اس طرح سے بنے ہوئے تھے، کوئی چیز بے ہنگم نہیں تھی. پنڈی اسلام آباد میں پہنچے تو ہر چیز یوں لگی ہوئی تھی جس طرح کسی نے ریت کی مٹھی بکھیر دی ہے. اور اس طرح سے مختلف شعبہ زندگی کو قریب سے دیکھنے پر مختلف سوالات ذہن میں ابھرتے تھے کہ آخر ہم پریشان کیوں ہیں، ان کا نظام اچھا کیوں چلتا ہے. ان سارے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے طور پر تلاش کیا، میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ اپنے طور پر بھی سوچیں گے. ایسے بے شمار سوالات ذہن میں ابھرے اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، جس میں چند چیزیں میں آپ کو آئندہ چند جمعۃ المبارک کی گفتگو میں، جس کو جدید اسلام میں کہتے ہیں نا، کلپس کی صورت میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا اور یہ اس لیے ہوا. لیکن آج صبح میں نے اقبال کی ایک بات پڑھی، جو اقبال نے کسی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اقبال نے انگریزی میں جو بات کہی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور وہ فلسفہ اس قوم کی زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ مغرب کا کیا فلسفہ ہے اور ہمارا کیا فلسفہ ہے. اگر ہر قوم کا فلسفہ ہے اور وہ فلسفہ، اس کا وہ بنیادی نقطہ نظر ہر شعبہ زندگی میں ایک غالب قوت کے طور پہ نظر آتا ہے، تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مغرب کا کون سا فلسفہ ہے کہ جس فلسفے نے اس کو خوشحال بنا دیا، اور ہمارے فلسفے میں کون سی کمی ہے کہ ہمارے ہاں بدحالی ہے. یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ مغربی معاشرہ ہمارے لیے کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہے. ہمارے بعض لوگ وہاں گئے اور واپس انہوں نے گھر کو اطلاع کی کہ کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو مغرب کو آ کے دیکھ لے. تو ہم نے کہا یہ جنت آپ نے ابھی اوپر سے دیکھی، آپ ذرا جان کے دیکھیں، اسی جنت کی تہ میں جہنم کے شعلے بھی علاؤں کے ساتھ جل رہے ہیں، لیکن وہ شعلے بعد میں نظر آتے ہیں، پہلے اس کی چمک دمک نظر آتی ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا جو فلسفہ حیات ہے، ان کا انداز حیات بھی فلسفے سے مطابقت رکھتا ہے. ہمارا فلسفہ حیات کوئی اور ہے، ہمارا طرز حیات کوئی اور ہے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس سے ہم دنیاوی طور پر پسماندہ ہیں اور وہ دنیاوی طور پر آسودہ حال ہیں. ان کا فلسفہ حیات کیا ہے؟ ان کا فلسفہ حیات گزشتہ 500 سال میں جس کو سیکولرزم یا لادینی نظریہ کہتے ہیں، وہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آسودہ بنا دیا جائے. سیکولرزم یا لادینی نظریے کا بنیادی مقصد دنیاوی زندگی کو آسان بنانا ہے، مگر ان کے اس لادینی نظریے کا دین سے براہ راست جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مفکرین جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا یا جس کو آگے بڑھایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مذہب کو سماجی زندگی سے عملاً خارج نہ کریں، ہمارا یہ فلسفہ حیات آگے بڑھنے نہیں پاتا. اور مضبوط سیکولرزم اسی وقت معاشرے میں نظر آتا ہے جب ہم مذہب کی نفی کر دیں یا مذہب کو عملی طور پر اور ذہنی طور پر مسترد کر دیں، معاذ اللہ. لہذا ان کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو آسودہ بنایا جائے اور ہر وہ رکاوٹ جو معاشرے میں یا فرد کی ذاتی زندگی کو خوشگوار بنانے میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کو ہٹا دیا جائے. یہ ہے مغربی زندگی کا فلسفہ حیات.
اور اسی فلسفہ حیات کے تحت وہ جتنے بھی سائنسی علوم میں ترقی کرتے ہیں، ان ساری سائنسی علوم کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی بھی سائنسی علم آپ پڑھیں تو اس کا مقصد وہ بتاتے ہیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف. ہم سائنسی تحقیقات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زندگی کا معیار بلند کر دیں. اس کے علاوہ سائنس کا کوئی اور مدعا نہیں ہے. اگر ان کا یہ موقف ہے تو قرآن پاک نے لوگوں کو 2 حصوں میں پہلے ہی تقسیم کر دیا تھا. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں بس دنیا ہی دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لوگوں میں سے ایسے ہوں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس میں دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ خوبیاں عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرمائیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا حصہ جو انہوں نے کمایا وہ ملتا رہے گا، وہ ملے گا. واللہ سریع الحساب. اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے. یہ 2 فلسفہ حیات ہیں. ایک فلسفہ حیات وہ ہیں جو کہتے ہیں ہماری دنیا آسودہ ہو جائے، ان کے سامنے آخرت کی بات کریں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے سامنے موت کا ذکر کریں ان پر بہت ایک ناگوار کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک وہ فلسفہ حیات اس وقت پوری دنیا کو تقسیم کریں تو 2 افکار میں بنیادی طور پہ دنیا تقسیم ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے. یہ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ اہل ایمان کا ہے، اہل روحانیت کا ہے، اہل طریقت کا ہے، اہل فقر کا ہے. ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اور آپ اکثر نماز کے بعد یہ دعا تو پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو پھر اگر ہم یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے، چونکہ اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں ہے. باقی دعا اگر ہوگی تو یا دنیا سے متعلق یا آخرت سے متعلق، یہ ایسی جامع دعا ہے جس کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اہل ایمان نماز کے بعد یا کسی وقت بھی مانگتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے 56-57 ممالک میں اور عالم کفر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہر جگہ یہ دعا مانگی جاتی ہے. اس پر ایمان ہے، یہ تو دعا ایک آیت ہے. اس کے علاوہ مسلمان مساجد میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دین کی بات بھی ہوتی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہے، اخلاقی فلسفے بھی پیش کیے جاتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں. لیکن ہماری دنیا اچھی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو کہتے تھے صرف ہماری دنیا اچھی ہو، وہ آخرت کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. اس دنیا کو اچھا بنانے میں جو چیز ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے وہ اس کو پامال کر کے گزر جاتے ہیں. کوئی اخلاقی فلسفہ نہیں دیکھتے، کوئی مذہبی قاعدہ اور کلیہ نہیں دیکھتے، کوئی کسی قسم کا ضابطہ جو دنیاوی زندگی میں فرد کی خواہش کی تکمیل میں بشرطے کہ اس فرد کا وہ فعل ریاست کے خلاف نہ ہو، بشرطے کہ اس فرد کا وہ فعل دوسرے شخص کی آزادی کو سلب نہ کرے. ان کے نزدیک فرد کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جو فلسفہ اس کے راہ میں آئے گا، جو ضابطہ آئے گا، خواہ وہ ان کا مذہبی ضابطہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پسے پوچھ ڈال کر کے اس کو پاؤں تلے روند کر کے آگے چلے جائیں گے. یہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس بات کو دیکھا، اور وہاں پہ انگلیکن چرچ کا ایک سینئر پادری تھا، اس نے اخبار میں یہ 2 جنوری کے یہ ٹائمز اخبار میں یہ خبر چھپی، میں نے خود پڑھی. اس میں اس نے کہا
I have changed my mind. No, I will go to support the gay marriages. میں ممبر رسول پر اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک ایسی بےہودہ ایسی فرسودہ بات ہے کہ ممبر رسول اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں یہاں اس کی وضاحت کروں. انگریزی پڑھے لکھے لوگ یہ بات پوری طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. یہ کون ہے؟ وہ آرچ بشپ ہے. آرچ بشپ وہ ہوتا ہے، آرچ بشپ سے ہی آگے چل کے پوپ بنتا ہے. یہ بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں. آرچ بشپ جو اس معاشرے کا ہے، وہ مذہبی نظام کا ایک بہت سینئر آدمی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا، اب میں گے میرجز کے حق میں بات کروں گا. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ عیسائیت کا نمائندہ ہے، یہ بائبل کا نمائندہ ہے، یہ ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا شخص ہے جس نے یہ بات کی ہے. مگر یہ اخلاقی لحاظ سے اتنی نازیبہ بات ہے کہ مہذب معاشرے میں اس بات کو زبان پر لانا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہے. اور آج برطانوی پارلیمنٹ میں اس پر بحث شروع ہے کہ اس کے لیے یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کنزرویٹو پارٹی کے ایک لیڈر نے پرسوں بیان دیا کہ اگر ہماری جماعت نے اس بات کی حمایت نہ کی تو ہمارے اوپر بیکورڈ اور پسماندہ ہونے کا ہمیشہ ٹھپا لگ جائے گا، لہذا ہم نے بھی اس بات کی حمایت کرنی ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ بنیادی فلسفہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مغرب کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ فرد جہاں جیسے چاہے، جس حیثیت سے چاہے جو کرے، بشرطے کہ وہ ریاست کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو اور بشرطے کہ وہ دوسرے کی آزادی کو سرو نہ کرتا ہو، تو فرد کو پورا اختیار ہے. اور لہذا ان کی قانون سازی اسی فلسفہ حیات کے تحت ہوتی ہے کہ مرد کو انفرادی طور پر ہر کام کرنے کا حق حاصل ہے. یہ ہے ان کا فلسفہ حیات. ہمارا فلسفہ حیات قرآن میں اور ہے، سنت میں اور ہے، مگر مسلمان معاشرے میں اور ہے. ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کہتے تو یہ ہیں لیکن کرتے وہ نہیں ہیں کہ جس سے دنیا اچھی ہو اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے. یہ وہ بنیادی فرق ہے مشرق و مغرب میں. ان کی دنیا آسودہ اس لیے ہوئی کہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں. ان کا اس کے ساتھ پوری طرح سے ذہنی یکسوئی اور ہم آہنگی کا تعلق ہے. اس کے لیے وہ معاشرے میں عملاً کوشش بھی کرتے ہیں. ان کی پارلیمنٹ سے لے کر کے نیچے تک کے جتنے ادارے ہیں اسی بات پر وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنی چاہیے یا قرآن پڑھنا یہ مسلمان کا ایک لازمی فریضہ ہے. قرآن کی تلاوت، مسجدوں کی آباد کاری، نمازیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں جو لوگ معاشرے کی غالب اکثریت ہے، جو 90-95% ہیں، وہ سارے لوگ ذہنی طور پر اس نظام کو قبول بھی کرتے ہیں. ان کی دل کی خواہش بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ان کے دل کی دھڑکنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر کاش وہ وقت دیکھ کے مریں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. لیکن مسلمان معاشرے کا 5%، 2%، 1% حصہ وہ ہے جو اس میں اختیار والے لوگ ہیں، جو پالیسی ساز لوگ ہیں، جن کا یہاں کہا ہوا سنا جاتا ہے اور جن کے قلم سے لکھا ہوا مانا جاتا ہے. وہ معاشرے کے محدود سے اور معدود سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں کوشش یہ کی ہے کہ دنیا کی آخرت، افراد کی آخرت کو تباہ کر دیا جائے یا دنیا کو تباہ کر دیا. ان کو آسودہ حال ہونا چاہیے. وہ طبقہ اس نے ہماری تقدیر سے کھیل کر کے مسلم معاشرے کو مختلف برائیوں کا شکار کیا ہے. لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو یہ معاشرے کے وہ افراد جو کہنے کو مسلمان ہیں، جن کے نام غلام رسول اور عبداللہ ہو سکتے ہیں، جن کے نام اس سے ملتے جلتے مسلمانوں کے نام ہیں، مگر ان کا انداز فکر اور ان کا عمل وہ اتنا گناؤنا، اتنا خطرناک ہے کہ اس لادین معاشرے میں جس میں کہا جاتا ہے ہماری دنیا ہی اچھی، اس میں ایسے گنونے کردار کے لوگ نہیں ہیں. آپ خود اندازہ کریں، اس معاشرے کا کوئی فرد جو کہتے ہیں ربنا آتنا، وہ شاید رب کو مانتے بھی نہ ہوں لیکن یہ کہتے ہیں فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا اچھی ہو جانی چاہیے. اس معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس ملک کے، اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرے. ناروے کی ان کے حزب اختلاف کا
کا جو لیڈر تھا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سپیڈ زیادہ ہو گئی تو اس کو فوری طور پر وہ کیمرے کی زد میں آ گیا. جب کیمرے کی زد میں آیا تو گھر اس کو جرمانے کا لیٹر پہنچا. اس نے جا کے جرمانہ بھی ادا کیا اور معذرت بھی کی کہ میں جلدی میں تھا لہذا اوور سپیڈ ہو گیا ہوں. آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں, کیا اس ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو میں نے ایک صاحب کو یہاں جو اس ملک میں بڑی عام انتظامی پوسٹ پر ہیں, وہ اس جو یک طرفہ ٹریفک تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سینہ تانے ہوئے آئے, لیکن کسی نے کوئی نہیں پوچھا. میں نے ذکر بھی کیا, اگر ضلع انتظامیہ میں کوئی بات ہوتی تو پوچھتے کہ آپ نے مسجد میں انتظامی افسر کے بارے میں ایسی بات کی ہے, آپ ثبوت پیش کریں, بتائیں کون شخص ہے جس نے ایسا کام کیا, لیکن آج تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے وہ معاشرے ترقی کر رہے ہیں. ان کا حزب اختلاف کا آدمی بھی, لیڈر حزب اختلاف کا, اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر لے تو جرمانہ بھرنے میں وہ اپنے لیے ندامت بھی محسوس کرتا ہے, معذرت خواہ بھی ہوتا ہے. اور اس معاشرے کی خاصیت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اختیار میں رہ کر کے اپنا اس کا دائرہ عمل ہے, اس سے وہ باہر نہیں جاتا. انہوں نے لوگ فرعون نہیں بنائے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کچھ لوگ فرعون بن جائیں, جس طرح ہمارے معاشرے میں 1-2% جو فرعون لوگ ہیں جن کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی اور ان کو آپ دنیا بھر کی دولت بھی دے دیں تو پھر بھی حل میں مزید ان کی نہ آنکھیں بھرتی ہیں نہ ان کا دل بھرتا ہے. ان کا دل تو قبر میں جا کے جب آگ سے قبر بھرے گی اس وقت ان کا دل بھرے گا, ورنہ یہ دنیا میں یہ لوگ ان کا یہ سیراب ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ایسے بدنصیب لوگ اس معاشرے پہ مسلط ہیں. جب تک یہ گنونے کردار کے لوگ ہمارے معاشرے پر مسلط ہیں اس وقت تک 95-97% لوگوں کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ. ہم مسجد میں جتنا کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا اللہ ہماری دنیا کو اچھی بنا دے, لیکن جب تک محکمہ برقیات نہ چاہے اس وقت تک معاشرے میں روشنی لو نہیں ہو سکتی ہے. اور ان کو بجلی فراہم کرنے والے پیچھے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چور جب تک باز نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ معاشرہ تاریکی کا شکار ہوگا. آپ تو عادی ہو گئے, لیکن کوئی آدمی 1.5-2 مہینے یورپ سے واپس آئے وہ آ کے یہاں پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو بجلی دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں. اور وہاں برطانیہ میں ایک علمی ادبی محفل میں میں وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب جو بہت مزاح نگار تھے, انہوں نے وہاں پر پاکستانیوں کے دل کی ترجمانی کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ بجلی کو اتنا ترسیں گے کہ لوگ اپنے نام بجلی کے ناموں پر رکھا کریں گے. سردار ٹرانسفارمر خان, بجلی بیگم, اس طرح کے بہت انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست سنائی جو میں یہاں سنانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا ایک دور ایسا پاکستان میں آنے والا ہے کہ لوگ بجلی سے متعلق نام رکھیں گے اپنے بچوں کا, وہ ترسیں گے کاش کہ بجلی ہمیں کبھی نظر آ جاتی. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس ملک میں جس ملک کے صدر کے کچن کی ریپیئرنگ کے لیے 15 کروڑ کا بجٹ تیار کیا جا رہا ہو, اس میں عوام کا چولہا کیسے جل سکتا ہے؟ اس کے عوام کا چولہا ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا. اس ملک میں جہاں پر ان کا وزیر اعظم بھی ہے, مجھے اس طرح بتایا گیا ناروے کے وزیر اعظم کے بارے میں کہ 8 بجے سے 2 بجے تک ایک گاڑی اس کے پاس ایک ڈرائیور ہوتا ہے, لیکن وہ وزیر اعظم 8 بجے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا ہوتا ہے, اور جس اسکول میں اس کے بچے جاتے ہیں اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے نہیں کرنا, وہ کرتی ہے کونسل فیصلہ کہ اس وزیر اعظم کے بچے کو کون سے اسکول میں ہم بھیجیں. جہاں ایک کالے حبشی کا بچہ جاتا ہے وہاں اس کا بچہ بھی جاتا ہے. لیکن اس ملک کا وزیر اعظم امن روڈوں پہ دیکھا ہے لوگوں نے کہ وہ جب اپنے بچے کو چھوڑنے جاتا ہے سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر سکتا, سرکاری ڈرائیور کو 8 بجے سے پہلے نہیں بلا سکتا. وہ اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑ کر کے جب 8 بجیں گے تو اس کا ڈرائیور اس کو لے کر کے اس کے اسمبلی بلڈنگ میں جائے گا, ایوان وزیر اعظم میں جائے گا. اسی لیے جہاں یہ صورتحال ہو خوشحالیاں تو وہاں آئیں گی, وہاں بدحالی کیسے ہو سکتی ہے؟ خوشحالی اس معاشرے میں آتی ہے جہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نہ ہو. یہاں ہمارے ایک وزیر کے پاس اگر گاڑیوں کا حساب کریں, اور مجھے پہلے کسی نے بتایا کہ ہمارے صدر صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا جو غیر قانونی گاڑیاں ہیں وہ ساری پول میں جمع کرائی جائیں. نہ جانے یہ بات کس حد تک صحیح ہے, لیکن کرائن سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح ہے. تو بتایا گیا کہ جناب آپ کے جو
ایوان وزیر اعظم میں جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، اس میں قانونی اتنی ہے اور غیر قانونی اتنی، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اگر گھر میں یہ صورتحال اتنی ہو، لیکن ان کی چلے خواہش تھی، ایک ایک وزیر، اس ملک کی معیشت پر اتنا بوجھ ہے، ہمارا ایک ایک سیکٹری، ایک ایک ڈائریکٹر، ہماری بیوروکریسی اس ملک پر اتنا بوجھ ہے کہ اگر جب تک یہ بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی جتنی دعائیں کریں گے، فرد تو خوشحال ہو سکتا ہے، فرد کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے، لیکن معاشرہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے لیے ہم نے عملاً بھی کوشش کرنی ہے۔ عملاً کوشش ہوگی، جہاں کوشش کی گئی ہے وہاں حالات بہتر ہیں، لیکن جہاں لٹیروں کا طبقہ کوئی مسلط ہو جائے، جن کے پیٹ کبھی نہ بھریں، اس وقت تک کبھی معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ جہاں پر قانون کی گرفت ہے اور لوگوں میں لوٹ مار کا ماحول نہیں ہے، وہاں دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ میں ساتھی واقعہ عرض کروں، میرے ساتھ دبئی ایئرپورٹ پر ایک بڑا سانحہ پیش ہوتے ہوتے میں بچ گیا۔ میرے پاس ایک پرس تھا، میں جب ایئرپورٹ پر وہاں 2 گھنٹے کا وقفہ تھا، میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی 50-60 ہزار کے قریب کرنسی بھی تھی، موبائل، دوسری چیزیں بھی تھی، اور میں نماز پڑھ کے میں اتفاق سے وہ وہیں بھول گیا۔ میں بھول کر کے چلا آیا، ابھی جہاز کے قریب ہی پہنچا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا میرا بستہ کدھر گیا، پسینے چھوٹ گئے کہ اس میں بہت سارے ضروری کاغذات بھی ہے۔ پھر واپس گیا، جا کے مسجد میں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو نہیں تھا۔ وہاں کسی سے پوچھا تو وہ شخص جو وہاں پر صفائی کا کام کرتا تھا، اس صفائی کا کام کرنے والے آدمی کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ وہ وہاں بھی ایک استحصالی نظام ہے، لیکن روٹی کھانے کو بہرحال دے دیتے ہیں۔ اس سے وہ محدود آمدنی والا آدمی ہوگا، یقیناً اس نے جب میرا پرس دیکھا ہوگا، اس نے اٹھا کے ممکن ہے دیکھا ہو کہ اس کے اندر کرنسی ہے، پیسے ہیں۔ اگر وہ شخص کہیں چھپا لیتا تو کون پوچھ سکتا تھا؟ آنے جانے والے سینکڑوں لوگ تھے۔ پھر میں مسجد میں چھوڑ کے آ گیا، میں نے اس شخص سے جا کے پوچھا، اس نے کہا ہاں وہ میرے پاس ہے، لیکن میں اب آپ کو دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا چلیں، مل گیا، اب تو تمہارے پاس ہے تو مل جائے گا۔ پھر خیر وہ متعلقہ دفتر میں لے گیا، وہاں انہوں نے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی پرس بھول کے چلا گیا، وہ آدمی نہیں ملتا، آپ ہیں تو آپ نشانی بتائیں۔ خیر مجھے وہ پرس مل گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کا وہ، اس کو آپ بھنگی کہیں، اس کو آپ خاکروب کہیں، اس کو آپ کچھ کہیں، یا اس معاشرے کا ایک عظیم انسان کہیں جس کی آمدنی محدود ہے لیکن اس ملک کا نظام انصاف ہے، تربیت ایسی ہے کہ ایک عام متوسط حال شخص بھی وہ پرس بھی، اس کی کرنسی، اس کا پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک میں وہ لوگ جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں ہے، اربوں خربوں ڈالر میں جن کی آمدنی ہے، اربوں خربوں ڈالر جنہوں نے جمع کر رکھے ہیں، آج بھی وہ مزید مانگ رہے ہیں، آج بھی وہ مزید مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے۔ یہ مسلم معاشرے میں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب تک معاشرے کا یہ طبقہ نہیں سدھرے گا، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ابھی گئے ہیں برطانیہ میں، ان کا واقعہ سن کے تو مجھے بہت ہی تشویش ہو گئی، وہ بعد میں کبھی عرض کروں گا۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں اور مغرب میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ان کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اور رب نے کہا منہم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن دنیا میں حصہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ جل شان نے فرمایا جو لوگ دنیا کی تلاش کرتے ہیں ہم ان کو دنیا کا کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو دنیا مل رہی ہے مگر ساری دنیا نہیں مل رہی ہے، وہ دنیا کا تھوڑا سا حصہ مل رہا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا اس لیے مل نہیں سکتی کہ کوئی شخص اگر آخرت کو نظر انداز کرے، اللہ کی ذات کو، دین کو نظر انداز کرے، تو اس کو پوری دنیا نہیں مل سکتی۔ یہ بات میں ہی نہیں کہتا، اس دور کا بہت بڑا ہسٹورین، اور گزشتہ صدی میں اس روئے زمین پر اتنا بڑا ہسٹورین کوئی نہیں گزرا۔ ٹائن بی، جس کا نام پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ٹائن بی نے جو دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کیا، اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی کرسچینٹی امانگ ورلڈ ریلیجنز،
کہ عیسائیت کا دنیا کے مذاہب میں مقام کیا ہے، اس میں وہ ساری اس دور کی جو خوبیاں خامی اس کا تذکرہ کرتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس میں آخر میں یہ کہتا ہے کہ کوئی قوم اگر یہ چاہے کہ وہ دنیا کو اچھا بنا لے، دنیا کا پلیر، دنیا کی خوشی اور دنیا کی آسودگی ہی کسی قوم کا مقدر بن جائے، تو وہ کہتا ہے اس قوم کو دنیا میں مکمل آسودگی کبھی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی قوم یہ چاہے بھی کہ ہم دنیا کا آسودہ بنا لیں تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ کہتا ہے اگر کوئی اعلیٰ ترین روحانی مقصد بھی پیش نظر ہو تو اس قوم کی دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا جو ادھورا فلسفہ حیات ہے اس کے نتیجے میں ان کو دنیا کی مکمل راحت نہیں ملے گی اور نہ ملی ہے، لیکن دنیا کی کچھ راہ ضرور ملے گی، چونکہ وہ کفر کی روش پر قائم ہے مگر مسلم معاشرے کی قیادت منافقت کی روش پر قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا، توہین رسالت کے قانون کے خلاف ہم کوئی قانون نہیں بننے دیں گے، مگر عملاً ہم جتنی توہین رسالت کرتے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص نے اگر قرآن کی بے حرمتی اوراق کی کر لی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم آواز ملا لیتے ہیں کہ یہ برا ہوا، یقیناً برا ہے، یہ قابل مذمت بات ہے، مگر اس قرآن کے قانون کو ہم اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں پامال کرتے جاتے ہیں، مگر ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ وہ بنیاد ہے جس پر چل کر کے معاشرے بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ طبقہ جس نے ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا ہے خدا اس کو بھی ہدایت دے، اور جو ہم سے بن پڑے اللہ ہمارے دنیا میں دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، آخرت کو اچھی بنانے کے لیے ہمیں کردار کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ آئندہ 2-4 جمعے جاری رہے گا۔ اللہ حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔